السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت. آج میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکری صاحب موجود ہیں جنہوں نے بڑے جاندار انٹرویوز دیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور ان کے حوالے سے جب پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھا گیا تو انٹرسٹنگلی انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کر دیا، بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے جو ان کے کولیگز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کون صاحب ہے، یہ کون ہے. تو اب روکری صاحب کی جو پولیٹیکل اہمیت ہے نہ صرف وہ بڑھ گئی ہے، بلکہ جو سوالات اور انفارمیشن انہوں نے ٹی وی پہ شیئر کی تھی اب اس حوالے سے مزید سوالات پیدا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ میجر صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بہت بتائیے شکریہ. گا کہ کیا عمران خان پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں فیصل نصیر صاحب کا بار بار نام استعمال کر کے؟ وہ کون سا ایڈوانٹیج ہے جو سمجھتے ہیں ان کو مل سکتا ہے؟ بطول ابھی اس پہ میں یعنی ایک چیز میرا آبجیکشن تھا ابھی اسی چیز کے اوپر پریسائزلی یہی تھا کہ اس طرح کا نام یعنی اس طرح نام استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ کہنا چاہیے وداؤٹ جس کا ہمارے پاس شواہد نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے. اب ایڈوانٹیج کیا ملے گا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ذہن کے اندر کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی ان کے دائیں بائیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کا بیسک اس وقت ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ادارے کو زیادہ سے زیادہ کارنر کیا جائے اور اداروں کو زیادہ سے زیادہ پریشر میں لایا جائے. یہ نظر آ رہی ہے چیز. روکری صاحب یہ بتائیے گا 2014 سے عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی فوٹیج اور جلسہ ہو جس میں آپ نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن سرپرائزنگلی بعد میں سب نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان آرمی کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، یا یہ اسٹریٹجی عمران خان نے اپنے تئیں سمجھ لی اور بنا لی، یا اٹ از آل پلانڈ؟ میں بطول اس میں یہ جو اندازے ہوتے ہیں اور گمان میں ان سے قدرے بھاگتا ہوں، لیکن انالیسس بندہ کر سکتا ہے. دیکھیں نظر میرا آبجیکشن یا میرا جو پوائنٹ آف کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہمارا ووٹ بینک ہے، ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے اور ہمیں پراپر پروسیس کے تحت واپس اپنی گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہمیں اپنے ملک کا اور اس پوزیشن کا احساس کرتے ہوئے ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ واپسی کا راستہ لینا چاہیے. کنفرنٹریشن اور جو فرکشن ہے وہ 70 سال کی کنفرنٹریشن اور فرکشن کو ہم یہاں پہ آل آف اے سڈن نہ بڑھائیں. تو میرا کنسرن بھی یہی تھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس پوزیشن پہ آ گئے ہیں یا جس پہ میں تو نہیں کہوں گا میری پارٹی ہے بیکاز آئی ایم آؤٹ آف اٹ ناؤ، یا وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جس پوزیشن پہ آ گئی ہے اس سے آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ کیا یہ کورس اڈاپٹ کرنا بہتر تھا کہ وہ جو درست طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا بہتر. آپ نے جو کہا نا کہ جی کیا ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارا تو پہلے دن سے یہی تھا کہ جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے جو موٹیویشن بھی اور جو موٹیوز بھی ہیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں اور وہ لوگ غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن کیا اس چیز کا کنٹینیو رہنا لگاتار، کیا اس پہ عمران خان کا کام ہے اس کو چیک کرنا؟ ڈیفینیٹلی ان کا کام ہے اس چیز کو چیک کرنا. لیکن میرے تک یہ بتائیے کہ وہ لوگ اگر اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور اب بھی اگر انہیں مشورے دے رہے ہیں تو ان کا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹا کے خود پارٹی پہ قبضہ کرنا کیا موٹیو ہو سکتا ہے ان کا عمران خان کو اس طرح کی؟ بطول میں پھر کہوں گا کہ وقت کچھ چیزیں بتاتا ہوتا ہے ان کا موٹیو کیا ہے. موٹیو پازیٹیو تو نظر نہیں آتا. اب نیگیٹو موٹیوز کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. کون کیا چاہ رہا ہے، کون کس کے لیے چاہ رہا ہے، کون کہاں سے کیوں یہ کام کرنا چاہ رہا ہے، تو اندازے تو اس کے اوپر بہت لگائے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو آئیڈیا لوگوں کو کلیئر بھی ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن یہ نیریٹو غلط ہے، یہ نیریٹو سراسر زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. روکری صاحب یہ بتائیے گا کہ نئے چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بعد آرمی کے ساتھ بظاہر جو عمران خان کی لڑائی ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی؟ دیکھیں یہاں پہ اب ہم یہ کہیں کہ پہلے ہمارا کیا لڑائی پرسنالٹیز سے ہے کہ ہماری لڑائی پورے کے پورے ادارے کے پورے سسٹم کے ساتھ آ گئی ہے؟ دو علیحدہ کوسچنز ہیں. آج سے کچھ دن پہلے تک جو عمران خان نے اندیا دینا شروع کیا تھا وہ یہی تھا کہ جی لڑائی کچھ لوگوں کی بہرحال چلتی ہے. نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ہم اوپر آ جائیں تو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ مرزا اسلم بیگ صاحب کے بعد آج آپ نے فرسٹ ٹائم آن دا بیسس آف سینیورٹی، جو آپ جس کو ہم سارے کہتے تھے سینیورٹی پہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے، ہم سب یہی کہتے تھے، نئے چیف اپوائنٹ ہو گیا. کرنا یہ چاہیے تھا اور ہے کہ اب ان کو نئے چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کر کے
अपनी डायरेक्शन को फिर दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो करेंगे। जो उनकी लास्ट स्पीच है उससे यही नजर आ रहा है जो उन्होंने किया, ये जो परसों 2 दिन पहले की जो स्पीच है उनकी। तो इस पे अभी क्या कहा जा सकता है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने अपने बयानात में नरमी जाहिर की है। नरमी जो है ना बतूल, देखें बतूल, नरमी एक चीज होती है बयान में, और फिर अगले बयान में अगर उसी नरमी की नफी हो जाए तो वो फिर उसकी हैसियत नहीं रहती। नरमी होती है पॉलिसी चेंज के साथ। नरमी देखें, एक जो लीडर है वो सिर्फ बयानात या तकारीर की हद तक नहीं होता। लीडर के लिए अपनी पार्टी की पॉलिसी, पार्टी को लेके चलना, अपनी डायरेक्शन, यानी थ्रेट और फ्रिक्शन से हटते हुए नरमी तब नजर आती है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस थ्रेट हो, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन बढ़ रही हो, तो कैसे नरमी नजर आएगी? मुझे आप ये बताएं। रोकी साहब, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि सारा मामला शहबाज गिल के बयान से शुरू हुआ, फिर आजम सवाती का भी वाकया, अभी उनकी रिसेंट तकारीर। मुझे बताइएगा कि आप यू हैव बीन रियली क्लोज टू हिम, तो मुझे बताइएगा कि जब इस तरह के एटीट्यूड्स को इमरान खान को हैंडल करना पड़ता है, उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू एस्टैब्लिशमेंट को लेके, लेकिन जब उनके इर्द गिर्द के लोग बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो वो इमरान खान को चीज परेशान करती है, उसे हैंडल कैसे करते हैं वो? शहबाज गिल के बारे में 2-3 दिन तक इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर आजम सवाती के मामले में भी इनकी टोन और थी। ये कैसे होता है पीटीआई के अंदर? देखिए, आजम सवाती है या शहबाज गिल है, किसी के भी जो बयान की हैसियत है वो उसकी गुजरी हुई जिंदगी के कैरेक्टर के ऊपर है कि कौन सा उसका अपना पैटर्न ऑफ लाइफ क्या था। अब इन दोनों के जो बयानात हैं उनका कोई शाहिद नहीं है, देयर इज नो एविडेंस जो ये कह रहे हैं। यानी इनकी तमाम जो एलिगेशंस हैं, इनके ये शाहिद ये दोनों अशखास खुद हैं। ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, यानी मैं कहूं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो मेरी उस बात को वेरीफाई कर सके या निगेट कर सके। अब हम आते हैं निगेशन की तरफ। तो आई वॉज द वन जिसने शहबाज गिल के ऊपर पूरी इंक्वायरी करके इमरान खान को दी थी, और मैंने निगेट किया था कि ये जितना जो कुछ कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, और ये इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। टू अ लेवल के इमरान खान ने शहबाज गिल को ये भी कहा कि यू गो टू द कोर्ट और अपना जाके कोर्ट में केस दायर करो। मैं आज भी यही कहता हूँ कि इसको शहबाज गिल को चाहिए कि वो कोर्ट के अंदर जाए और केस दायर करे कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, और उसकी इंक्वायरी कराए। अब वो इंक्वायरी की तरफ ना जाए और किसी भी जगह के ऊपर आप खड़े होकर और ये जो खास तौर पे परसों 3 दिन पहले एक बयान आया है, और एक बड़े प्लानिंग के साथ एक बयान आता है जिसके अंदर कुछ अल्फाज के साथ खेला जाता है, कपड़े उतारने का जिक्र, ये और वो। अब इस चीज को जो लेके चल रहा है, हमने उसका कैरेक्टर तो देख रहे हैं ना कि वो खुद क्या चीज है। जब आप किसी के भी माजी के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, मेरे बारे में अगर आप कहेंगे तो मेरा कैरेक्टर या मेरी बात, क्या मैं असूल का हूं या नहीं हूं, या मैं क्या हूं, इसको देखना पड़ेगा। तो मैं तो उन दोनों के इन बयानात को डिनाई करता हूं कि ये आपने कुछ इंटरव्यूज में भी ये बात की है, मैं उसमें मजीद कुछ डिग करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से इमरान खान की जो ओपिनियन रही, वो उन्होंने सुनी बातों पर ये एक ओपिनियन बना ली थी, या उनके पास कुछ एविडेंस आया जो उन्होंने फिर उनका नाम लेना शुरू कर दिया, या उन्होंने सुनी सुनाई बात की अपना एक नैरेटिव बना लिया था? देखें, जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है जनरल सरफराज की शहादत के बाद। डेफिनेटली समबॉडी इज पुटिंग थिंग्स इन हिज ईयर्स इमरान खान को, और जो ओपिनियन यानी कुछ ओपिनियन बन गई उनकी। अब उसके लिए इमरान खान से जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, या आप लोगों को भी पूछना चाहिए, कि क्या एविडेंस है, किसकी बुनियाद पर उन्होंने ये ओपिनियन कायम किया हुआ है, वो बता सकते हैं खुद। हमने तो उस चीज को पूरा, इस चीज को भी निगेट किया और पूरी एक फॉर्मुलेट करके दी रिपोर्ट कि जिसने भी आपको इनके बारे में ये चीज बताई है, गलत बताई है, एक प्रोफेशनल और एसेट ऑफ द पाकिस्तान है, वो आम आदमी नहीं है। यानी आप उसको, वो एक पाकिस्तान का असास है, आपका एक अनसंग हीरो है। और इस जैसे बंदे के बारे में इस तरह की अप्रोच को समझ, यानी ये यू शुड आस्क इमरान खान कि किसने उनको ये खबरें दी हैं, ही शुड टेल एज वेल। ठीक है, रोकी साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान पे हमले के बाद भी आपको कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाई जाए? सलमान कॉल्ड मी और उसने कहा कि मुझे मिलाइए। मैंने कहा आई एम आउट ऑफ इट नाउ, जितना गड़बड़ हो चुकी, इसके बाद मैं इस चीज से आउट हूं, आप जाने, आपका काम जाने। देन ही रिकॉर्डेड दैट बयान, और फिर वो जियो के ऊपर चला, और फिर वहां से अगेन अ पेंडोरा बॉक्स ओपन। वो सलमान ने फिर जियो पे चलवाया जाके बयान अपना। नहीं,
آپ ابھی بھی میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ان ٹچ ہیں؟ یو ٹاک ٹو ہم؟ نہیں میں بطول آپ آج میرے سے بات کر رہی ہیں, آپ اگلے 40 سال میرے سے بات کرتی رہیں گی تو میں آپ کے ساتھ بھی ان ٹچ رہوں گا. ان کو اس کا تو میں یعنی ایک وہ تو ہم ایک کورس 2 کورس میرے سے جونیئر ہیں, ہمارا زندگی کا ایک تعلق ہے, تو اس کو وہ آج کا تعلق تو نہیں ہے نا. تو یعنی کہ آپ تو بڑے تگڑے سیاستدان ہیں جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی اور سیاستدانوں کے درمیان کلیئرٹی بنانے کی صلاحیت ہے, تو آپ کو تو ڈیفینیٹلی میں خیال ہے آپ کسی اور پارٹی میں ضرور جائیں گے, کیونکہ یہ اسکلز تو بہت کم لوگوں میں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی سٹنگ انٹیلیجنس آفیسر کو بھی بطول ہمارے کانفیڈنس پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشوز ہے. جی ہاں, میں اجازت بھی لوں گا, میں ایک بات کہہ کے اجازت دوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں تمام کو کام آتا ہے. ہماری سے لے کے تحصیلدار سے لے کے اسسٹنٹ ٹریشرر سے لے کے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے لے کے جس ادارے میں جائیں, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہیں, ان تمام کو کام آتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو ورک. ایشوز ہے ہی پالیٹکس کا, پولیٹیشینز کا, کہ وہ اہلیت قابلیت کی بنیاد پر نہیں آتا. میرا آپ سے آخری سوال ہمارا ہے, جو ٹکٹ طریقہ جو آخری سوال سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ جو بھی ملاقاتیں ہوئی اس میں دیگر کوئی غیر سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں, یا آپ, عمران خان, سلمان احمد, اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے؟ نہیں, میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا ریپرزینٹیٹیو دیں, اور عمران خان کی طرف سے سلمان احمد آیا تھا ایز ہز ریپ, کوئی باقی سیاسی نہیں تھا, اس طرح کی ملاقاتیں نہیں تھی. حفیظ اللہ خان کو دیکھیے. بہت شکریہ میجر صاحب جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.